الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی کو کہ آپ لوگوں کو یہ بتلا دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، ہادہی سبیلی، یہی میرا راستہ ہے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ دین اسلام کا راستہ، مذہب اسلام کا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی کو آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، علم کے ساتھ بلاتا ہوں، جہالت کے ساتھ نہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا ومن اتبعنی، کہ میرے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین کی طرف بصیرت کے ساتھ میں بھی بلاتا ہوں، اور اسی دعوت کا کام وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو ہمارے متبع ہیں یا ہمارے ماننے والے ہیں، ہماری پیروی کرنے والے ہیں اور ہمارے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، بالاختصار اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی دعوت کا کام کرنا چاہیے، دین کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے، دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا چاہیے، اپنے آپ کو جھونکنا چاہیے، اپنا وقت لگانا چاہیے، اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے، ہر اس کام کے لیے جو دین کا کام ہو، جو اسلام کا کام ہو، جو قرآن کا کام ہو، جو حدیث کا کام ہو۔ کمال نہیں، یہ نہیں کہ آپ اچھا کھا لیجیے، اچھا پہن لیجیے، اپنے بال بچوں کو اچھا پہنا دیجیے، نہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ عام لوگوں کا خیال رکھیے، عام مسلمانوں کا خیال رکھیے، اور ناداروں کا خیال رکھیے، غریبوں کا خیال رکھیے، بیواؤں کا خیال رکھیے، فقیروں کا خیال رکھیے، تب جا کے کامیابی ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، ان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ بلا علم کے کوئی آدمی دین کا کام نہیں کر سکتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کو نماز کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوگا تو آپ نماز کا حکم کیسے دیجیے گا؟ آپ کو روزے کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا تو آپ ٹھیک طریقے سے روزہ کیسے رکھیے گا؟ آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا تو زکوٰۃ کے بارے میں لوگوں کو فتویٰ کیسے دیجیے گا؟ آپ کو حج کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا، لوگوں کو حج کا طریقہ کیسے سکھلائیے گا؟ والدین کے حقوق کے بارے میں اگر پتہ نہیں ہوگا تو والدین کے حقوق کو آپ کیسے ادا کیجیے گا؟ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو پڑوسیوں کے حق کو ادا کیسے کیجیے گا؟ علماء کے مقام اور مرتبے کا اگر آپ کو علم نہیں ہوگا، علماء کے مقام اور مرتبے کو آپ کیسے پہچانیے گا؟ مسجد کے حق کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو مسجد کے حق کو کیسے ادا کیجیے گا؟ مدرسے کی جو اہمیت ہے اگر اس کا علم نہیں ہوگا تو مدرسے کا آپ خیال کیسے رکھیے گا؟ یہ سارا کچھ میرے بھائی اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم علم حاصل کریں، تب جا کر ہم دین کو جان سکتے ہیں، دین کی خدمت کر سکتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلا سکتے ہیں۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں لیکن ان کو دین کے بارے میں پتہ نہیں رہتا ہے، جہالت کے ساتھ کرتے ہیں، جاہل ہیں، ان کو قرآن بھی پڑھنے نہیں آتا ہے، قرآن کا معنی اور مفہوم نہیں جانتے ہیں، اور وہ لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دین کا نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین کی دعوت دینے سے پہلے علم حاصل کرو۔ جہالت کے ساتھ اور جہالت کی بنیاد پر دعوت دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ دین کی دعوت کا کام کرنا نبیوں کا کام رہا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔
جو آج لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ بہت معمولی کام ہے، یہ گھٹیا کام ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، یہ حافظوں کا کام ہے۔ نہیں، جتنے بھی نبی آئے اس دنیا کے اندر، جتنے بھی انبیاء آئے، سب لوگوں نے دین کا کام کیا ہے۔ دین کا کام کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، بڑی فضیلت کا کام ہے، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں جس سے انسان کی بے عزتی ہو، نہیں، بلکہ انسان کی عزت بلند ہوتی ہے جب آدمی دین کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ دین کا ہم کام کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، قرآن اور حدیث کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ایک جگہ پہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ اے میرے نبی ادعو الی سبیل ربک، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، لوگوں کو دعوت دیجئے۔ جو نماز نہیں پڑھنے آتے ان کو کہیے جا کر کہ آپ نماز پڑھیے، جو روزہ نہیں رکھتے آپ کہیے ان کو کہ آپ روزہ رکھیے، جو مالدار ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کو جا کر آپ کہیے کہ آپ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، نہیں دیجیے گا تو آپ گنہگار ہوئیے گا۔ جو بیت اللہ شریف جا سکتے ہیں، حج اور عمرہ کر سکتے ہیں، ان کو جا کر کہیے کہ آپ حج کیجئے، اگر حج نہیں کیجیے گا تو آپ گنہگار ہوئیے گا۔ جو پڑوسیوں کو ستاتا ہے آپ جا کر بولیے کہ پڑوسیوں کو ستانا حرام ہے، اگر پڑوسیوں کو ستائیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لیکن لوگوں کو دعوت کیسے دینا ہے؟ حکمت کے ساتھ دینا ہے، مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے دینا ہے، اور اچھی گفتگو لوگوں کے سامنے کرنی ہے، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرتے تھے، اور غیر مسلموں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا انداز اختیار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس امت کے بارے میں، جس امت کے ہم اور آپ ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ کنتم خیر امت، کہ لوگوں سنو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں سنو، تم بہترین امت ہو، ہم اور آپ بہترین ہیں، اور بہترین کب رہیں گے؟ جب ہم وہ کام کریں گے جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، ہمارے کندھے کے اوپر ڈالا ہے۔ کون سا کام ہے میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اپنے لیے نہیں بھیجا ہے، ہمیں دوسرے لوگوں کے لیے بھیجا ہے کہ ہم دوسروں کا فائدہ پہنچائیں، دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کے دکھ کو، درد کو، مصیبتوں کو، ان کے مسائل کو ہم حل کریں، دوسروں کو دین کی طرف بلائیں، سچے عقیدے کی طرف بلائیں، توحید کی طرف بلائیں، سنت کی طرف بلائیں۔ میرے بھائیوں، تب جا کے ہم بہترین لوگ کہلائیں گے۔ اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو یاد رکھیے کہ ہم اچھے لوگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دو اور لوگوں کو برے کاموں سے منع کرو۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگوں نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم یہ سمجھ لیتے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں بہت کافی ہے۔ نہیں، آپ بھی اچھا کام کریں، اور جہاں پہ دیکھیں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، برائی کا کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہو رہا ہے، تو آپ کو وہاں پہ رکنا چاہیے، آپ کو ٹوکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے ہاتھ میں قوت دی ہے، ہاتھ سے روکیے، زبان میں طاقت دی ہے، زبان سے روکیے۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے، کم سے کم آپ برا کو برا خیال کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ آج لوگ برائی کو دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن کوئی برائی کو برا کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔
حق کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے لوگوں کا دل گندا ہو گیا ہے، اس پر زنگ بیٹھ گیا ہے، لوگوں کا دل کالا ہو گیا گناہ کرتے کرتے۔ اس لیے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ غلط کا ساتھ دینے والے آپ کو زیادہ ملیں گے، صحیح کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ملے گا آج کے زمانے میں۔ میرے بھائیوں، دعوت کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام بہت اہم کام ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے بڑے صحابہ کو دوسرے ملکوں میں بھیجتے تھے، دوسرے شہروں میں بھیجتے تھے، دوسرے گاؤں میں بھیجتے تھے۔ جس طرح آج ہم لوگ دوسرے گاؤں سے چل کر آپ کے گاؤں میں آئے ہوئے ہیں، اس مولا نگر میں آئے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو قرآن کی بات سنائیں، تاکہ آپ کو حدیث کی بات سنائیں۔ ہم لوگ کسی اور مقصد سے نہیں آئے ہوئے ہیں۔ بہانہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں بتلائیں۔ اس کام کے لیے جامعہ امام ابن تیمیہ چندن بارہ نے علماء کرام کو بھیجا ہے۔ یہ اصل ذمہ داری ہماری ہے، اور یہ وہی کام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ کام کیا ہے، تابعین نے یہ کام کیا ہے، اور محدثین نے یہ کام کیا ہے، فقہاء نے یہ کام کیا ہے۔ اس اسلام کے اور اس دین کے بڑے بڑے ائمہ کرام نے یہ کام کیا ہے۔ یہ کام معمولی نہیں ہے۔ آدمی پیدل چل رہا ہے، راستے کی پریشانیوں کو جھیل رہا ہے، لوگ اس کو کسی اور معنی اور مقصد میں لیتے ہیں۔ یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ بہت سطحی سوچ والے لوگ ہیں میرے بھائیوں۔ ایک حدیث سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں سے ہمیں ملنا بھی ہے، ان سے تعارف بھی کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات چھوٹے بچے سنیں، اسی لیے میں نے کہا تھا یہ بڑے کام کی بات بتاؤں گا میں بچوں کے لیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، بہت بڑے صحابی۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وفات ہوئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں، ساتھی کے معنی میں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی بھی ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھی بھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں۔ بڑی محنت سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بڑی محنت سے تعلیم حاصل کی تھی۔ آپ چھوٹے بچے یہاں پر موجود ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی محنت سے پڑھیے، اسی طرح محنت کیجئے جس طرح عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت سے علم حاصل کیا تھا۔ چلچلاتی دھوپ میں یہ چلے جاتے تھے، چھوٹے بچے تھے عبداللہ ابن عباس، بچپنے میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، عرب میں بڑی دھوپ پڑتی ہے، بڑی گرمی ہوتی ہے، این گرمی میں دوپہر میں عبداللہ ابن عباس اپنے استاد کے گھر چلے جاتے تھے، اور وہاں پہ جا کر ان کے چوکھٹ پہ دروازے پہ سو جاتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ کب ہمارے استاد گھر سے نکلیں گے اور ان سے ہم علم حاصل کریں گے، ان سے ہم حدیث سیکھیں گے، ہم ان سے حدیث پڑھیں گے۔ کبھی کبھار اتنے بڑے گھرانے کے آدمی تھے، اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے تھے، لیکن بڑی محنت سے علم حاصل کرتے تھے۔ ان کے ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ چلو علم حاصل کرتے ہیں، ان کے ساتھی نہیں گئے، پیچھے رہ گئے، لیکن انہوں نے علم حاصل کیا، کرتے رہے، یہاں تک کہ بہت بڑے عالم دین بڑھ گئے، بہت بڑے محدث ہو گئے، بہت بڑے مفسر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا کی تھی۔ اس لیے عزیز بچوں، آپ یہ پیغام لے کر آج یہاں سے جاؤ کہ آپ بھی علم حاصل کرو گے تو محنت سے کرو گے، اپنے استاد کی بات مانو گے۔ جب آپ علم حاصل کرو گے تو آپ کا مقام اونچا ہو جائے گا۔ آپ جب یہاں سے پڑھ کر جامعہ امام ابن تیمیہ جاؤ گے، یہ پیغام ہمارا تھا کہ ہم ذمہ داروں تک، گارجین حضرات تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں سے مکتب میں پڑھا کر اور ابتدائی تعلیم دے کر، آپ کے علاقے میں اتنا عظیم ادارہ ہے اور اتنی بڑی یونیورسٹی ہے
جہاں پڑھ کر بچے پوری دنیا میں جاتے ہیں، یہ چھوٹے بچے بھی وہاں جانے چاہیے۔ یہ سنہرا موقع ہر آدمی کے حصے میں نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، جن کے بارے میں نے کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الى الیمن فقال له، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت معاذ کو، کن کو؟ حضرت معاذ، یہ بھی اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا۔ یمن ایک ملک ہے جو آج بھی ہے، اس زمانے میں بھی یمن تھا، آج بھی یمن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیجا۔ کس لیے بھیجا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن؟ اپنے اس صحابی کو کہتے ہیں قال لہو، جب یمن بھیجا اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو تو کہا، کیا کہا اور کیوں بھیجا تھا؟ دین کا کام کرنے کے لیے، تبلیغ کا کام کرنے کے لیے۔ اور بھیجتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا تھا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، کہ معاذ سنو، تم جہاں جا رہے ہو وہاں کے لوگ اہل کتاب ہیں، وہ توریت کو ماننے والے ہیں، وہ انجیل کو ماننے والے ہیں، وہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، سب سے پہلے یمن جا کر یمن والوں کو جو بات بتلانا وہ یہ کہنا کہ وہ سارے کے سارے کلمہ توحید کو مانیں۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، کہ سب سے پہلے جو یمن والوں کو تم دعوت دینا وہ کلمہ توحید کی دعوت دینا، کلمہ شہادت کی دعوت دینا، کلمہ اسلام کی دعوت دینا۔ کلمہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شہادتین ہے یہ۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہر داعی کی ہوتی ہے۔ آج لوگ دعوت دینے جاتے ہیں، پتہ نہیں، سب سے پہلے توحید کو چھوڑ دیتے ہیں، عقیدے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور فضائل کی دعوت دیتے ہیں، نماز کے فضائل بیان کر رہے ہیں، روزے کے فضائل بیان کر رہے ہیں، مسجدوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ یہ فضائل بھی بیان کیے جائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہمارا اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا اور آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے، ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، نبی بننے کے بعد 13 سالوں تک سب سے زیادہ جو زور دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عقیدے کے اوپر دیا ہے، وہ توحید کے اوپر دیا ہے کہ اگر آج مسلمان ہے تو اس کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، خالص ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ آج کتنی جگہوں پہ مزارات بنے ہوئے ہیں، خانقاہ بنے ہوئے ہیں، درگاہیں ہیں، پیری مریدی کا معاملہ چل رہا ہے، یہ سب بدعقیدگی ہے۔ سن لیجئے، بہت سارے لوگ شرکی اعمال کرتے ہیں، بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں، وہاں سجدہ کرتے ہیں، یہ رکوع کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں سنو، یہ سب حرام ہے، یہ سب گناہ ہے، اور یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ جو خیال رکھنا ہے وہ اپنے عقیدے پر رکھنا ہے، ایک اللہ کی عبادت پر رکھنا ہے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سکھلایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جب آپ یمن جانا تو یہ پیغام سنانا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس کلمے کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دینا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے الا ان یوحد اللہ، کہ آپ انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دینا، کہ اللہ تعالیٰ عبادت کیے جانے کے اعتبار سے اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی سازی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی جائے گی، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے اچھے اچھے نام، انہی ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو بلایا جائے گا۔ یہ پہلا پیغام تھا جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن والوں کو دیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ لوگ عقیدہ کے اعتبار سے پختہ ہو جائیں تو انہیں یہ بتلانا کہ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، کہ اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری جو بات بتلانا وہ نماز کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں۔ آج ہر گاؤں میں مسجد ہے، مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں ویران ہیں، چند بوڑھے لوگ حاضر ہوتے ہیں، بقیہ نوجوان اپنے گھروں میں کھراٹے مار رہے ہوتے ہیں اور چادر اور لحاف میں سو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کی موت ہو جائے، بے نمازی ہو کر مرے گا، بے نمازی کا انجام کیا ہے؟ حدیث کے مطابق ایسا آدمی مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔
واضح طور پہ لوگوں کو جاننا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورتیں گھروں کے اندر موجود ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، کھانا بھی بناتی ہیں، شوہروں کی خدمت بھی کرتی ہیں، اولاد کی تربیت بھی کرتی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، نماز کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنا، وہ اس حق کو ادا نہیں کرتی ہیں، یہ عورتوں کی بدقسمتی ہے۔ تو دوسرا جو کام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے وہ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز بہت اہم معاملہ ہے، 5 وقت نمازوں کا اہتمام با جماعت ہونا چاہیے۔ تیسری جو بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ یمن والوں کو جا کر یہ بتلانا کہ جو مالدار لوگ ہیں بڑی بڑی عمارت ہم نے دیکھا ہے، بڑی عمارت ہے، کروڑ پتی لوگ ہیں، لاکھ پتی لوگ ہیں، لیکن دل بڑا چھوٹا ہے، بخالت ہے ان کے اندر، وہ دین کے راستے میں بالکل ہی دینا نہیں چاہتے۔ ابھی آنکھ بند ہو جائے گی، سارا محل رہ جائے گا، تاج محل اور قطب مینار جیسا گھر سب یہیں رہ جائے گا، اکیلا جانا ہوگا، وہ بیٹا اس کا جو نالائق ہوگا اس کے گھر کا وارث ہو جائے گا، اس کے بینک بیلنس کا وارث ہو جائے گا، اس کے مال و دولت کا وارث ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ کے راستے میں دینے کا جذبہ نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، اماموں کو نہیں دے گا، مؤذنوں کو نہیں دے گا، علماء کرام کو نہیں دے گا، مسجدوں کو ضرورت ہوگی نہیں دے گا، مردوں کی ضرورت ہوگی نہیں دے گا، بات بنا کر نکل جائے گا، الٹی سیدھی باتیں بکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو توفیق نہیں دیتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من یوم الا ملکان ینزلان، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر صبح 2 فرشتے آتے ہیں، اور دونوں فرشتے ایک دعا کرتا ہے، دوسرا بد دعا کرتا ہے۔ پہلا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتے منفقن خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال کو بڑھا دے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو تیرے راستے میں نہیں دیتا ہے، تیرے دین کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، اس کے مال کو برباد کر دے۔ ہوتا ہے ایسا، مالدار رہے گا لیکن ایسی حالت سے 2-4 ہو جائے گا، ساری پراپرٹی ختم، سارا بینک بیلنس ختم، ایسی بیماری میں گرفتار ہو جائے گا تو آدمی قلاش ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، ایسا حادثہ ہو جائے گا، سارا پیسہ برباد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کے راستے میں نہیں دیا۔ صدقات و خیرات سے آدمی کے مصائب دور ہوتے ہیں، مشکلات دور ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہیں، کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیتے نہیں ہو۔ دینا شروع کر دو گے اللہ بھی دینا شروع کر دے گا۔ جب تک آپ اپنی مٹھی کو بند رکھو گے اللہ تعالیٰ بھی اپنا دینا بند رکھے گا، واضح طور پہ۔ تیسرا پیغام یہی تھا کہ جا کر مالداروں کو بتانا یمن کے اندر کہ ان کے مالوں میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، جو مالداروں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اور غریبوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ اور چوتھی اور آخری جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، کہا کہ اے معاذ آپ یمن والوں کو جا کر بتلانا، کہا کہ وَفَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، کہ جب آپ لوگ سے زکوٰۃ لینا، زکوٰۃ میں صرف اچھے مال کو چن کر نہیں لینا، کہا کہ صرف اچھے مالوں کا انتخاب نہ کرنا، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور سنو مظلوم کی آہوں سے بچنا، مظلوم کو کبھی کسی کا دل نہ دکھانا، ایسا نہ ہو کسی کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے۔ جب مظلوم روتا ہے اور اس کا دل روتا ہے، اللہ رب العالمین کو جلال آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، آسمان کے دروازے تک پہنچتی ہے اور بد دعائیں لگ جایا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، تو آج کے درس کا ہمارا یہی پیغام ہے۔ جامعہ امام ابن تیمیہ چندن بارہ نے ہم لوگوں کو یہی پیغام دے کر آپ کی بستی مولا نگر تک بھیجا ہے
کہ ہم اللہ کی بات کو بتائیں، اللہ کے نبی کی بات کو بتائیں، آپ کو آپ کا صحیح جو عقیدہ ہے، جو اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، جو کتاب و سنت کی اتباع پیروی کا جو عقیدہ ہے، جو سلف صالحین کا منہج ہے، اس منہج اور طریقے کو ہم آپ کو بتائیں، اور یہ کہہ کر جائے کہ زندہ رہنا ہے تو اسلام پر رہنا ہے، زندہ رہنا ہے توحید پر رہنا ہے، زندہ رہنا ہے اللہ کے نبی کی سنت پر رہنا ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اگر موت بھی آئے تو اللہ کے راستے میں آئے۔ اللہ نے جو بھی موقع دیا ہے، خود اسلام پر رہیے، دوسروں کو اسلام پر لائیے، خود تعلیم سے جڑیے، اپنے بچوں کے اندر، اپنے گاؤں والوں کے اندر تعلیم کو عام کیجئے، اور جو لوگ تعلیم و تعلم کا دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں ان کا ہاتھ بٹائیے، ان کے ساتھی بن جائیے، دوست بن جائیے۔ اگر تعاون کی ضرورت ہے آپ دل کھول کر تعاون کیجئے، تاکہ اس طرح کے ادارے باقی رہیں، اس طرح کے دینی مدارس اور جامعات باقی رہے، تاکہ آپ کے علاقے میں دین باقی رہے، اسلام باقی رہے، صحیح عقیدہ باقی رہے، آپ کے بچوں میں تعلیم عام ہوتی رہے۔ میرے بھائیوں، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں کہ جامعہ کا ایک پیغام یہ تھا کہ ہم گاؤں گاؤں جا کر اہم جو لوگ ہیں ان سے ملاقات کریں، جامعہ کے بارے میں انہیں بتائیں کہ جامعہ کیا کام کر رہی ہے، جامعہ میں کتنے بڑے بڑے بچے ہیں، ہزاروں بچے ہیں جو عالم بنتے ہیں، فاضل بنتے ہیں، جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، جامعہ ملیہ میں جاتے ہیں، جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں جاتے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جاتے ہیں، پٹنہ یونیورسٹی میں جاتی ہے۔ سنہرا موقع ہے، جو لوگ بھی تعلیم کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ جامعہ کے راستے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں وہاں بھی آپ جا سکتے ہو۔ جامعہ امام ابن تیمیہ وہ راستہ دیتی ہے، وہ راہ دکھلاتی ہے، جو علم کی راہ ہے، جو توحید کی راہ ہے، جو صحیح عقیدے کی راہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ بھی جامعہ امام ابن تیمیہ کی آواز میں آواز بننا چاہتے ہیں اور آپ اس کی آواز سے آواز ملانا چاہتے ہیں، قدم سے قدم ملانا چاہتے ہیں اور اس کے مشن کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کو ضرور ساتھ دینا چاہیے، ساتھ آنا چاہیے۔ اللہ نے بڑی دولت دی ہے جامعہ کی شکل میں، بہت بڑی امانت ہم لوگ کو ملی ہوئی ہے۔ اگر ہم لوگ اس کو باقی نہیں رکھیں گے، تعاون نہیں کریں گے، چاہے بات ہی سے کیوں نہ ہو، تو اگر امانت ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے اللہ تعالی ہمارا محاسبہ کرے گا۔ تمہارے علاقے میں اتنا بڑا ادارہ تھا، کیسے ضائع ہو گیا، کیسے تم لوگوں نے برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس وقت کوئی جواب ہم سے نہ بن پڑے گا، اس لیے ابھی موقع ہے۔ جامعہ کے اساتذہ آئے ہوئے ہیں، جو لوگ بھی کسی طرح کا چھوٹا بڑا تعاون کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے راہ کھلی ہوئی ہے، راستے کھلے ہوئے ہیں، ان کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ عورتوں کو بھی حصہ لینا چاہیے، مردوں کو بھی لینا چاہیے، بزرگوں کو بھی لینا چاہیے۔ اچھا بچے ہیں، اگر وہ ایک روپیہ بھی دیتے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ میرے بھائیوں، یہ جامعہ کا پیغام ہے، ہم نے یہ پیغام کو آپ تک پہنچا دیا ہے۔ دن قیامت میں اللہ رب العالمین جب پوچھے گا تو آپ کو یہ ساری باتیں یاد آئیں گی کہ ہم نے یہ سنا تھا یا نہیں سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں دین اسلام کی محبت داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح عقیدے پر قائم و دائم رکھے، ہم توحید پر زندہ رہیں، توحید پر ہماری موت آئے، سنت پر زندہ رہیں، سنت پر ہماری موت آئے، اور ہم تعلیم حاصل کریں، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اس کے بعد جو چاہے آپ علم حاصل کرتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جب بھی اس طرح کا سنہرا موقع ہے تعاون کا، ہم ساتھ دے، کم سے کم اچھی گفتگو کریں، اور اللہ نے دیا ہے تو کچھ دینے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں آخرت میں افسوس کرنا نہ پڑے اور دنیا میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔